فبشرهم بعذاب، میم ساکن آ گیا، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اس میں اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، اور اس میں غنہ کے ساتھ ہم اخفاء کریں گے۔ کس طرح سے؟ اس حصے میں صرف یہاں تک، ہم بھی ایک دم نہیں کہیں گے، یہ غلط ہو جائے گا۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، کیونکہ آج کا ہمارا سبق بہت ہی خاص اور بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ یعنی اس سبق کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے 3 ایسے پوائنٹس جو انشاءاللہ اگر آپ نے اچھے سے یہ سبق سیکھ لیا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 100% آپ سے قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بھی بات میں اس سبق کے اندر آپ کو بتاؤں، دھیان سے سمجھیں اور سنیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوست بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں سبق نمبر 22، یعنی تختی نمبر 22، میم ساکن کے قاعدے۔ سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ تو آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22، میم ساکن کے قاعدے۔ یعنی میم ساکن کس کو بولتے ہیں یہ میں آپ کو اس کے اندر سمجھاؤں گا۔ اس سبق کے اندر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں نون ساکن کس کو بولتے ہیں اور میم ساکن کس کو بولتے ہیں۔ تو آئیے ان 3 نمبر کو سمجھتے ہیں دھیان سے۔ نمبر 1، ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنّے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ ادغام شفوی نمبر 1 میں اس کے اندر آپ کو مشق کر کے پریکٹس کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح سے میم کو میم سے ملا کر غنّہ کریں گے۔ اب آئیے 2 نمبر سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 2، اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنّہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ یہ بھی نمبر 2 جو پوائنٹ ہے اس میں آپ کو اخفاء شفوی، اس کے اندر آپ کو مشق کر کے بتاؤں گا، سمجھاؤں گا ایک ایک بات اس میں۔ اب آئیے تیسرا نمبر سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم۔ تو یہ جو اظہار شفوی ہے تیسرے نمبر پہ، تو میں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اس سبق کے اندر مشق کر کے سمجھاؤں گا۔ تو آئیے آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ادغام شفوی، یعنی 1 نمبر پہلے ہم سمجھیں گے، اس کی مشق کریں گے۔ ادغام شفوی، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، کاف میم پیش کم، الیکم۔ تو دیکھیے میم کے اوپر جزم آ گیا تو اس میم کو ساکن بولیں گے، یعنی یہ ہوا میم ساکن۔ میم را پیش مر، سین زبر سا، مرسا، لام واو پیش لو، مرسلو، نون زبر نا، مرسلون۔ تو دیکھیے یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم آ گیا، اور ادغام شفوی میں کیا بیان فرمایا گیا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم کے ساتھ ملا کر غنّہ کریں گے، یعنی غنّہ کے ساتھ یہ پڑھا جائے گا۔ تو میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو اس میں ہم غنّہ کریں گے، اور غنّہ کس طرح سے ہوگا؟ الیکم مرسلون، الیکم مرسلون نہیں کہیں گے، بغیر غنّہ کے نہیں پڑھیں گے، اس طرح سے پڑھیں گے۔ دھیان سے سمجھ لیں، میں آپ کو 3 بار پڑھ کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ جائیں۔ الیکم مرسلون، اس میم میں غنّہ کریں گے، یعنی تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روک کر چلیں گے، کم، اس طرح سے۔ لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا،
शीन अलिफ ज़बर शा ऊपर मद, यशा हमज़ा वाव पेश ऊ, यशा ऊ नून ज़बर ना, यशा ऊ ना। तो देखिए यहाँ पे मीम साकिन आ गया और मीम साकिन के बाद क्या आया, मीम। तो मीम को मीम में से मिलाकर गुन्ना करेंगे। किस तरह से, लहुम्मा यशाऊना, और शीन पर मद है, यानी शीन अलिफ ज़बर शाह ऊपर मद, तो इसको हम खींचकर पढ़ेंगे, यानी इसमें मद्द मुत्तसिल का कायदा हो रहा है। फ़ाया ज़ेर फ़ी, क़ाफ़ पेश क़ु, लाम वाव पेश लू, क़ुलू, बा ज़ेर बी, क़ुलूबी, हामिम ज़ेर हिम, क़ुलूबिहिम, फ़ी क़ुलूबिहिम, मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, मरा, वाद दो पेश वुन, मरावुन। तो देखिए यहाँ पर मीम साकिन आ गया और फिर मीम साकिन के बाद क्या है, मीम। तो इसमें हम इदगाम शफवी का कायदा हो रहा है, इसमें भी गुन्ना करेंगे। किस तरह से, क़ुलूबिहिम मरादुन, क़ुलूबिहिम मरादुन, हिम, इस तरह से नाक में गुन्ना करेंगे, आवाज़ को रोक कर चलेंगे। फ ज़बर फ, हा मीम पेश हुम, फ़हुम, मीम आइन पेश मु, रा ज़ेर री, मुरी, वाद वाव पेश वू, मुरिवू, नून ज़बर ना, मुरिवूना, फ़हुम मुरिवूना। तो देखिए यहाँ पर फिर मीम साकिन आ गया, मीम साकिन के बाद क्या आया, मीम। तो इस मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना करेंगे। किस तरह से, फ़हुम मुरिवूना। तो नाज़रीन, अब तक हमने समझा इदगाम शफवी कि किस तरह से मीम साकिन के बाद मीम आए तो गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। अब ये था पॉइंट नंबर 1। अब हम समझते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी इख्फ़ाए शफवी, कि इसको किस तरह से हम पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फ़ा होगा, तो इसको हम समझ लेते हैं। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना, यानी नून पर तशदीद है तो इसमें गुन्ना भी करेंगे। रब ज़बर रब, ब ज़बर ब, रब, हामीम पेश हुम, रब्बहुम, ब ज़ेर बी, हामीम ज़ेर हिम, बिहिम, इन्ना रब्बहुम बिहिम। तो देखिए यहाँ पर मीम साकिन के बाद बा आ गया तो इसमें गुन्ना के साथ इख्फ़ा होगा, यानी इख्फ़ाए शफवी का कायदा हो रहा है। और किस तरह से गुन्ने के साथ हम इख्फ़ा करेंगे, रब्बहुम बिहिम, रब्बहुम बिहिम एकदम नहीं इसको पढ़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। सही इस तरह से है, इन्ना रब्बहुम बिहिम, यहाँ पर हम इख्फ़ा करेंगे यानी गुन्ने के साथ। तारो ज़बर तारो, मीम या ज़ेर मी, तरुमी, हामिम ज़ेर हिम, तरुमीहिम, बा ज़ेर बी, हा ज़ेर ही, बिही, जीम अलिफ ज़बर जा, बिहिजा, रा ज़बर रा, बिहिजारा, ता दो ज़ेर तिन, बिहिजारतिन। तो देखिए यहाँ पर फिर मीम साकिन आ गया, मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो इसमें इख्फ़ाए शफवी का कायदा हो रहा है और इसमें गुन्ना के साथ इख्फ़ा करेंगे। किस तरह से, तरमीहिम बिहिजारतिन, हिम भी इसमें गुन्ना के साथ इख्फ़ा हो रहा है। जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी इसी तरह से मश्क़ करें। वाव ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा, वमा, हामिम पेश हुम, वमा हुम, बा ज़ेर बी, मीम हमज़ा पेश मु, बी मु, यानी हमज़ा पर जज़्म हो, हमज़ा साकिन हो तो झटका लगेगा। बा ज़ेर बी, मीम हमज़ा पेश मु, बी मु, मीम ज़ेर मी, बी मु मी, नून या ज़ेर नी, बी मुमिनी, नून ज़बर ना, बी मुमिनीना, वमा हुम बी मुमिनीना। तो देखिए यहाँ पर मीम साकिन आ गया और मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो इसमें इख्फ़ाए शफवी का कायदा हो रहा है और इसमें गुन्ने के साथ हम इख्फ़ा करेंगे।
اس ہم بھی صرف اس حصے میں ہم غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے، ہم بھی اس طرح سے ہم بھی ایک دم نہیں پڑھیں گے۔ فا زبر فا، با شین زبر بش، فبش، شین را زیر شر، فبشر، ہا میم پیش ہم، فبشرہم، با زیر بی، عین زبر ع، بیع، ذال الف زبر ذا، بعذا، با دو زیر بن، بعذاب، فبشرہم بعذاب۔ میم ساکن آ گیا، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اس میں اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، اور اس میں غنہ کے ساتھ ہم اخفا کریں گے۔ کس طرح سے؟ اس حصے میں صرف یہاں تک، ہم بھی ایک دم نہیں کہیں گے، یہ غلط ہو جائے گا، پورا اس طرح سے پڑھیں گے، فبشرہم بعذاب۔ تو یہ ہم نے سمجھا اخفاء شفوی کا قاعدہ کہ کس طرح سے غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ اب ہم سمجھتے ہیں اظہار شفوی۔ ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا۔ اظہار شفوی کا مطلب ہے کہ ظاہر کر کے اس حرف کو پڑھنا، یعنی اس میں غنہ نہیں ہوگا بالکل بھی، اس کو ہم بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے، ناک میں آواز کو نہیں روکیں گے۔ یعنی میم ساکن کے بعد یہاں پر فا آ رہا ہے تو اس میم کو ہم ظاہر کریں گے، اس میں غنہ بالکل نہیں کریں گے۔ کس طرح سے؟ ہم فیہا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، نون پیش نو، دینو، کاف میم پیش کم، دینکم، لکم دینکم۔ تو دیکھیں یہاں پہ بھی میم ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، یعنی اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس میم کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ لکم دینکم، لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زیر بی، لم یلبی، سین واو پیش سو، لم یلبسو۔ تو دیکھیں یہاں پر میم ساکن آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو اس میں میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ لم یلبسو، حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، تا نون پیش تن، زال را زیر زر، تنذر، ہا میم پیش ہم، تنذرہم۔ تو دیکھیں میم ساکن آ رہا ہے، یہاں پر میم ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو اس میں اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور ایسے ہی یہاں پر میم ساکن آ گیا دوسری جگہ تو اس میں بھی تا آ رہا ہے میم ساکن کے بعد، تو یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے اور اس میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد زال آ رہا ہے، اور زال حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ہم اخفا کریں گے۔ کس طرح سے؟ ام لم تنذرہم، یہاں پر اخفا کرنا ہے، تنذرہم، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجرن، لہم اجرن۔ تو میم ساکن کے بعد یہاں پر حمزہ آ رہا ہے تو اس میں اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے اور اس میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، لہم اجرن۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور عزیز و اقارب رشتہ داروں میں شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ جلد ہی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔